Rahman Rahim. Good morning and Assalamu alaikum students. I'm your Pakistan Studies teacher and today I will teach you about main aspects of Islamization process during 1977 to 1988. آج جو میں نے آپ کو ٹاپک پڑھانا ہے وہ ہے 1977 سے لے کے 1988 کے دوران نفاذ اسلام کے اہم پہلو مینس کہ 1977 سے لے کے 1988 کے ٹائم پیریڈ کے دوران جنرل ضیاء الحق نے جو اسلامائزیشن کے لیے یا اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کام کیے وہ سب آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو جنرل ضیاء الحق نے کام کیا وہ تھا شرعی عدالتوں کا قیام۔ شرعی عدالتوں کا قیام سے کیا مراد ہے؟ شرعی عدالتوں کے قیام کا مطلب ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں علماء پر مشتمل ایک بینچ جو ہے وہ اس کو منتخب کیا اور وہ تمام علماء جو ہے سپریم کورٹ میں ججوں کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور جو جتنے بھی کیس تھے جتنی اپیلز ہوتی تھیں ان کے فیصلے اسلام کے قانون اور اسلامی ضابطۂ عمل کے مطابق سناتے تھے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کی جا سکے۔ دوسرے نمبر پہ ہے شرعی حدود کا نفاذ۔ شرعی حدود کا نفاذ اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے جو جرائم تھے جس میں کہ شراب، چوری اور زنا، اس قسم کے جو بڑے گناہ یا جرائم تھے ان کے لیے جنرل ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس قائم کیا۔ حدود آرڈیننس کے مطابق جو ہے اسلام کی جو سزائیں جو اسلام نے منتخب کی تھیں یا اسلام کی طرف سے ان گناہوں پہ یا ان جرائم پہ سزائیں قرآن پاک میں موجود ہیں اس کے مطابق مجرم یہ جو جتنے بھی جرائم کے ارتکاب کرنے والے تھے مجرم ان کو یہ سزائیں دی جاتی تھی۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب تھے یا جن کے پاس دولت تھی ایک خاص اماؤنٹ میں تو ان سے ان کے پورے سال کے بعد ان سے زکوٰۃ اس کے اوپر لی جاتی تھی 2.5 کی جو ہے ویلیو کے حساب سے یا پرسنٹیج کے حساب سے۔ اس کے بعد ہے سود کا خاتمہ۔ سود یا انٹرسٹ جو ہے جو بہت بڑا جو ہے اسلام میں اس کو گناہ تصور کیا جاتا ہے یا حرام ہے سود، تو جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں سود کے خاتمے کے لیے سود کو ختم کرنے کے لیے بینکس میں جو ہے جو اکاؤنٹس تھے ان کو سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کے انڈر ڈال دیا تھا اور جو اکاؤنٹس تھے ان سے سود کو پاک کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ اسلامیات اور مطالعہ کی لازمی تعلیم کا مطلب ہے کہ کیونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جب بچوں کو اسلامیات اور مطالعہ پاکستان یعنی کہ پاکستان کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سب بچوں کو BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی صورت میں دی جائے۔ اس کے بعد ہے نماز کا اہتمام۔ نماز کے اہتمام کے لیے جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں جتنے بھی سرکاری دفاتر تھے، سرکاری جتنے بھی اسکول یا ایسی محکمے تھے وہاں پہ ظہر کی نماز کے ٹائم میں باقاعدہ نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا اور نماز کے دوران کام کی اجازت نہیں تھی۔ احترام رمضان آرڈیننس۔ احترام رمضان آرڈیننس جو ہے جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں بنایا جس کا مطلب تھا کہ رمضان کے دوران کوئی جو ہے مسلمان کھانا نہیں کھا سکتا سامنے سب کے، مطلب کہ روزے کے حالت میں۔ جو لوگ روزے دار تھے اور جو اگر جن کا روزہ نہ ہو وہ روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھائیں، ہوٹلز وغیرہ نہ کھلے ہوں یا کھانے پینے کی جتنی بھی دکانیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کھانے پینے کا کام ہو وہ سب ان کے اوپر بین کیا گیا تھا، ان کے اوپر فائن چارج کیا جاتا تھا اگر وہ اس کو یوز کریں۔ اس کے بعد عربی کی لازمی تعلیم۔ BA تک عربی کی لازمی تعلیم کو جو ہے اس میں نافذ کیا گیا تھا ملک میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ دینی مدارس کا قیام جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے پہلے ہو چکا تھا لیکن جنرل ضیاء الحق نے ان کے اوپر سالانہ ان کو امداد فراہم کرنے کا اور ساتھ جو دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء تھے ان کی ڈگری کو MA اسلامیات کے برابر قرار دیا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو کہ اسلام آباد میں تھی، اس میں جتنے بھی اسلامی قوانین تھے ان کے لیے، ان کے اوپر ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے اس یونیورسٹی کا قیام کیا گیا. شریعت فیکلٹی کا قیام. شریعت فیکلٹی کا قیام یہ جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے، اس میں ایک جو ہے بنایا گیا ڈپارٹمنٹ شریعت فیکلٹی کے نام سے، جس میں کہ قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا قائد اعظم یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے، تو یہ اہم اقدامات تھے جو کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں کیے تھے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ اس کو 1 سے 2 بار ریکال کریں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو ہے یاد بھی ہو جائے گا یہ والا کویشچن، اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گا. اسٹوڈنٹس، اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے گوگل کلاس روم میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ بائے.